اور ختم نبوت کے مسئلے کو واضح اور منقع کر دیا ہے۔ چونکہ آیات مختلف کلموں سے اور لفظوں سے مل کر بنا کرتی ہیں اور کلام مختلف کلمات کا مجموعہ ہوا کرتا ہے، تو ہر کلمہ جو بعد میں آنے والا ہے پہلے گزرے ہوئے کلمے کے اندر جو حقائق اور واقعات کے اعتبار سے اشکالات پیدا ہو رہے تھے، ان اشکالات کا تسلی بخش جواب خود خدائے پاک نے عطا کر کے میرے نبی کی ختم نبوت پر مہر ثبت کر دی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی، فرمایا ما کان محمد ابا احد، جناب محمد الرسول اللہ کسی کے باپ نہیں۔ سوال کہ جناب اللہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کسی کے باپ نہیں، لیکن واقع میں کیا ہے؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنات اربع، 4 بیٹیاں حضور کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کوئی آدمی اپنی بدبختی کی وجہ سے بنات اربع کا انکار کرے تو وہ محروم اور شقی ہے۔ جی، تو حضور کی بیٹیاں 4 ہیں، تو حضور باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو پھر سوال ہوا کہ قرآن کیوں کہہ رہا ما کان محمد ابا احد، محمد کسی کے باپ نہیں؟ کہا آگے اللہ پاک نے خود ہی لفظ بڑھایا، کلمہ بڑھایا، فرمایا من رجالکم، یہ جتنی بھی بنات کی تم نے بات کی ہے یہ مؤنث ہے ساری، اور اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مذکر۔ اللہ محمد باپ نہیں ہے تم میں سے مذکروں کے، لیکن سوال پیدا ہوا کہ مذکروں میں سے بھی تو حضور کے ہاں بیٹے تو پیدا ہوئے تھے۔ جی، حضور کے عبداللہ بیٹے ہیں، طیب، طاہر، بعض نے کہا کہ طیب حضور کہا کرتے تھے اسی بیٹے کو، اور طاہر سیدہ خدیجہ کہا کرتے تھے۔ جی، اور عبداللہ ہی کا نام بعض نے کہا قاسم تھا، اور تیسرے بیٹے حضور کے ابراہیم ہیں، تو بیٹے تو حضور کے ہیں، تو پھر کیوں کہا گیا کہ حضور تم میں سے کسی کے باپ نہیں؟ اگلا ایک کلمہ قرآن کریم نے پڑھایا، یعنی اندازہ کیجئے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر اہم ہے کہ جہاں جہاں کسی درجے میں کسی قسم کے کوئی اشکالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کا جواب کسی اور کے حوالے کر دوں، خود رب تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا من رجالکم، تم نے کہا کہ عبداللہ، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم کے باپ ہیں، تو ظاہر ہے قرآن کہہ رہا من رجالکم، اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، رجال کا لفظ بولا ہے، اور رجال جمع رجل کی، رجل کسے کہتے ہیں؟ الذی یتجاوز من سن الصغر الی سن الکبر، جو بچپن سے وہ بلوغت کی طرف چلا جائے، بالغ ہو جائے، وہ رجل ہوتا ہے، اور اگر بالغ نہیں ہوا وہ تو طفل اور ولد ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے من رجالکم، محمد تم میں سے باپ نہیں ہے کسی کے، کن کے؟ رجال کے، مردوں کے۔ اور ظاہر ہے حضور کے جتنے بیٹے تھے سارے بچپن میں عالم طفولیت میں انتقال فرما گئے تھے، اس لیے وہ رجل کے زمانے تک، بالغ ہونے کے زمانے تک پہنچے ہی نہیں، تو بات ٹھیک ہو گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ جناب اب اگر کسی کوئی باپ نہ ہو، آگے اولاد نہ ہو، تو کیا مطلب ہے؟ اولاد تو اپنے باپ کے لیے جان نثار ہوا کرتی ہے، وفا شعار ہوا کرتی ہے، اور باپ کی طرف آنے والی ہر جو مصیبت ہے اس کے سامنے سد سکندری بن جایا کرتی ہے۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جان نثار نہیں؟ حضور علیہ السلام کا کوئی وفا شعار نہیں؟ حضور علیہ السلام پر کوئی بدبخت اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرے، حضور کے خلاف بولے، تو کیا حضور کی دفاع میں کوئی اٹھنے والا نہیں؟ تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا، فرمایا یہ نہ کہو، یہ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ جناب محمد ابتر ہیں، ان
ان کی نسل ختم ہے، اب آگے ظاہر ہے مذکر باپ اولاد نہیں ہے، آگے حضور کا دین نہیں چلے گا، حضور کا مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی مذکر اولاد نہیں ہے۔ حضور کا مشن تو آگے بڑھے گا، جو حضور کو ایسا کہتے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ جی کیوں؟ آگے جواب دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، ٹھیک ہے محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کے جانثار نہ ہو، حضور کے وفا شعار نہ ہو، حضور پر اپنے مال و متاع کو قربان کرنے والے نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے تو وہ حضرت یوسف کو دیکھنے والوں نے، سیدہ عائشہ کہتی ہے نا، فرمایا لَوَامِّيُّ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ قَطْعَ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو صرف چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، لیکن خدا کی قسم اگر یوسف کو ملامت کرنے، زلیخا کو ملامت کرنے والی مصر کی عورتیں میرے محمد عربی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنی گردنیں اور گلے کٹوا دیتی۔ تو حضور کے جانثار، حضور کے وفا شعار بے شمار بے شمار۔ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، حضور اگر جسمانی طور پر مذکروں کے باپ نہیں، جی جسمانی باپ نہیں ہیں، تو حضور اللہ کے رسول ہیں جو پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اور رسول بھی کیسے؟ رسول کی اضافت حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی طرف کی ہے، اور بعض اوقات اضافت تشریفی ہوا کرتی ہے، وہ اس اضافت نسبت اللہ اپنے نبی کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے رسول کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ایسی رسالت کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ اگر سارے نبی علاقائی نبی ہیں تو میرے نبی پورے عالم کے نبی ہیں، بین الاقوامی نبی ہیں۔ اگر کوئی نبی زمانی نبی ہے، کسی زمان کا کسی خاص وقت کے لیے پیغمبر آئے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک نبی بن کر آئے۔ اگر پہلے انبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور ایک مخصوص اپنے قوم برادری کے لیے نبی بن کر آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات رہتی کائنات تک سب کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور اگر پہلے نبی صرف اپنی امتوں کے نبی بن کر آئے تو میرے محمد نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، حضور نبی الانبیاء ہیں۔ اور ایک اور عجیب بات عرض کروں، پہلے جتنے انبیاء تھے وہ اپنے امتوں کے نبی تھے، اپنے بعد والوں کے نبی تھے، اپنے پہلے والوں کے نبی۔ اور میرے نبی کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے، میرے نبی سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، پہلوں کے بھی نبی ہیں، بعد والوں کے بھی نبی ہیں۔ جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ بلکہ میں ایک اور حدیث عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باب تفضیل الانبیاء، باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتفضیل الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دینے کا باب، اور وہاں پر امام بخاری نے حدیث نقل کی کہ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی نبیوں پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی، جو صرف مجھے عطا کی گئی، مجھ سے پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک فضیلت، وہ لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک فضیلت جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف مجھے میرے رب نے میری امت کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ارسلت، مجھے رسول بنایا گیا ہے، الی الخلق، الخلق، خلق پر الف لام داخل ہے، اور الف لام یہاں پر استغراق کے لیے، پوری کی پوری مخلوق کے لیے میرے رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ اور مطلب کیا ہے؟ میں خالق کائنات کا رسول ہوں اور اس کی پوری مخلوق کی طرف رسول ہوں۔
اور اللہ کی مخلوق میں صرف امتی ہیں کہ نبی بھی ہیں؟ انبیاء بھی تو خدا کی مخلوق ہے نا. تو میرے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، باقی سارے کے سارے نبی اپنی امتوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. وہ ارسلت الی الخلق کافہ، میرا رب جیسے کائنات کا خالق ہے تو اس نے مجھے پوری کی پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اور عجیب بات اذکر، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انسانوں کے نبی ہیں جی، لیکن الخلق میں ذرا میری بات ذرا توجہ فرمائیے گا. الخلق میں صرف انسان داخل ہے کہ جن بھی داخل ہے؟ اچھا، جیسے جن خدا کی مخلوق ہے تو فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر مخلوقات میں جناب اشرف المخلوقات انسان ہے تو بہت ساری یہ کائنات کے اندر جو چرند پرند درند اور مختلف قسم کے حشرات الارض یہ بھی خدا کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر مخلوقات میں سے مخلوق صرف اسی زمین پر ہیں کہ آسمانوں پر بھی ہیں جی؟ پھر صرف اسی زمین پر ہیں کہ ساتوں زمینوں میں خدا کی مخلوق ہے؟ تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عجیب بات کی ہے. فرمایا میرا نبی پہلے اگر آدم، شیس، نوح، حزقیل، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی اپنی امتوں کے اپنے اپنے افراد کے زمانے کے انسانوں کے رجال کے نبی ہیں، مردوں کے نبی ہیں، عورتوں کے نبی ہیں، تو میرا نبی تو صرف اس زمین کا نبی نہیں ہے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات کا نبی. حضور فرشیوں کے بھی نبی، حضور عرشیوں کے بھی نبی جی، حضور انسانوں کے بھی نبی، حضور جنوں کے بھی نبی جی. میرا نبی پوری کائنات کا پیغمبر ہے. فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور جب اللہ کے نبی نے اللہ کو رسول بنا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو جب رسالت اور نبوت عطا کی تو مطلق رسالت مطلقہ ہے. قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، حضور تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن ایسا نہ سمجھنا حضور کے جانثار وفا شعار نہیں. فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی پوری کی پوری مخلوق کے ہیں، اور ظاہر ہے پوری کی پوری مخلوق میرے نبی پر جانثار ہے. اور میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. عام طور پر مسائل کی بنیاد پر شریعت اور شرائع کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، لیکن جو واقعات ہیں اس سے نظریات بنا کرتے ہیں. جناب ایک موقع پر واقعہ لمبا ہے، میں صرف جو میرے مقصود ہے اس کو بیان کروں گا. ایک موقع پر جناب ایک کتا بندھا ہوا ہے اور ایک بدبخت میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. پہلی مرتبہ گستاخی کی، کتا بندھا ہوا تھا، اس نے پورا زور لگایا، بھونکنا شروع کیا، جناب چھلانگیں لگانا شروع کی. کسی نے کہا او بدبخت، تم میرے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ کتا بھی برداشت نہیں کر رہا اس لیے بھونک رہا ہے. اس نے کہا نہیں، اصل میں کتوں کے اندر بھی بڑا احساس ہوتا ہے. ہاں جی، تم آزاد بیٹھے ہو سارے کے سارے، اور وہ بندھا ہوا بیٹھا ہے. وہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ جناب تم تو سارے آزاد ہو اور میں یہاں پر بندھا ہوا بیٹھا ہوں. وہ اس وجہ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے جی. وہ چپ ہو گئے تو اس نے چپ اختیار کی، حضور کی گستاخی سے کتا بھی چپ ہو گیا. اس نے پھر اپنی سپیچ شروع کی، حضور کی شان میں پھر گستاخی کی. اللہ نے جناب اس کتے کو ہمت دی، اس نے اپنی رسی توڑوائی اور اس بدبخت گستاخ کی گردن کو ایسا دبوچا حملہ کیا کہ وہیں پر اس کا کلا کما کر دیا. اور اس کتے نے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کو پسند وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. جناب جس کتے کو تم نجس العین کہتے ہو وہ کتا بھی اپنے نبی کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لڑا دیتا ہے جی. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر میں ختم نبوت حضور کی ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع نہ کر سکوں تو مجھ سے تو گلی کا کتا بہتر ہے جی.
اس نے تو اپنا مقصود اور ذمہ داری ادا کر دی، اور میں اپنے نبی کا وفادار ہو کر بھی، اس کا نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکوں تو مجھ سے گلی کا کتا بہتر۔ اچھا، تو میں آیت کو بیان کر رہا تھا، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، مجھے بتلایا گیا تھا کہ ہے چونکہ درس قرآن تو اس لیے میں نے وہ آیت ہی کے ضمن میں چل رہا ہوں، تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں۔ سوال ایک اور پیدا ہو گیا کہ جناب رسولوں کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ ایک رسول آتا ہے، اس کے بعد دوسرا رسول، حضرت آدم کے بعد رسولوں کا سلسلہ ایسا جاری ہوا، انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے۔ ہر نبی کی جب تعلیمات کا سلسلہ ذرا موقوف ہوتا ہے تو اللہ دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آگے میرے نبی کی ختم نبوت پر بھی ٹھپا لگا دیا، فرمایا نہیں، بات یہاں ایسے نہیں ہے جناب، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی اور رسول تو بہت آتے رہے اور ہر رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، لیکن میں محمد عربی کو جو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں یہ میرے خزانے میں ایک نایاب ہیرا ہے جو ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ وخاتم النبیین۔ جب میں نے محمد عربی کو نبوت عطا کر دی تو اب قصر نبوت کو، جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، محمد عربی پر آ کر اس ختم نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب حضور کے بعد اگر کوئی ختم نبوت کا دعویٰ کرے، حضور نے خود اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں اللہ کے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ جی اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے نبیوں میں جداگانہ شان کے حامل ہیں۔ جی جیسے خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے تو مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ جی ہاں، تو ایسے پیارے نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور میرے پیارے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ بہت سارے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے آتے گئے۔ حضور نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور کی اس نبوت کے شاندار ختم نبوت کے اعلان کے بعد اب اگر چاہے کوئی یمامہ کا جھوٹا کذاب مسیلمہ کی صورت میں دعوی نبوت کرے وہ بھی جھوٹا اور دجال ہے، اگر کوئی صنعاء کا اسود انسی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا اور کذاب ہے، اور اگر ایران کا کوئی بہاء اللہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا اور کذاب ہے، اور اگر ہندوستان قادیان کا مردود مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی مردود اور کذاب ہے۔ جی ہمارا عقیدہ ہے نا حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو ظاہر ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، بلکہ وہ شریف انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، عام دنیا یہاں پر ایک اشکال کرتی ہے کہ جناب آپ ان قادیانیوں کو اپنا ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ اگر مغرب، یورپ، یہود، نصارہ اس قسم کا سوال کریں تو اس کا بڑا آسان سا سیدھا سا جواب ہے کہ جناب دیکھو یہودیوں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، جی، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اب اگر کوئی حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے کسی پیغمبر مثلا حضرت عیسیٰ پر کوئی ایمان لے آئے تو بتاؤ تم اس یہودی اس کو اپنا شمار کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو ظاہر ہے یہودیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور نبی کی نبوت کو مان لیا تو ظاہر ہے ہم اس کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
حالانکہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جب ایک بعد میں آنے والے سچے پیغمبر پر ایمان لانے والے کو تم اپنا نہیں مانتے تو ہمارا یہی سوال عیسائیوں سے ہے کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نبی، اور حضرت عیسائیوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی بعد میں آنے والے اللہ کے آخری سچے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی اور پیغمبر مان لے تو بتاؤ عیسائیوں تم اس کو اپنا عیسائی ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو عیسائی دنیا بباغ دہل کہتی ہے نہیں اب وہ عیسائی نہیں رہا، وہ تو مسلمان ہو گیا، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ ظاہر عجیب بات ہے جب حضرت موسیٰ کو ماننے والے بعد میں کسی سچے نبی کے ماننے والے کو اپنا شمار نہیں کرتے، اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے بعد میں سچے پیغمبر جناب محمد پر ایمان لانے والے کو اپنا عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم مسلمان کیا اتنے حضور سے غدار اور بے وفا بن جائیں کہ حضور کے بعد کسی جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان لایا ہو اور ہم اس کو اپنا مان لیں، تو جناب ہم سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے اگر تم اپنے نبی کے بعد کسی جھوٹے سچے نبی کے ماننے والے کو اپنا نہیں مانتے تو ہم اپنے نبی کے بعد کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے ماننے والے کو بھی اپنا. اور یہ بات کوئی اقلیتوں سے لوگ کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب اقلیتوں کے یہ حقوق ہیں جناب ان کو. ہم کہتے ہیں اگر وہ قادیانی اقلیت ہیں تو اپنے آپ کو اقلیت مان کر پاکستان کے اندر رہیں، جیسے ہم عیسائیوں کے حقوق کے محافظ ہیں اور ان کے ساتھ ہم غم گساری ہمدردی اور خیر خواہی. جڑا والے کا سانحہ ہوا، یقین جانو ساری مذہبی قیادت جڑا والا کے مسیحیوں کے پاس پہنچی، جناب تمام کے تمام مذہبی جماعتوں کے رہنما وہاں پہ پہنچے، سیاسی جماعتوں کے زعماء وہاں پر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے ائمہ مساجد نے مسلمانوں نے اس کے ساتھ جا کے ہمدردی اور خیر خواہی کا اعلان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں. اقلیت کا مطلب اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتے، غیر مسلم تسلیم کر کے پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہم ان اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ ان کے محافظ ہیں. آج بھی قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کر کے یہاں پاکستان کے اندر رہے تو جو اقلیتوں کے حقوق ہوں گے ان کے لیے بھی ظاہر ہے وہ حقوق ہیں، لیکن آستین کے سانپ بن کر یہاں پر حقوق کا مطالبہ کرنا وہ ظاہر ہے کسی صورت میں روا نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میرے محترم دوستو میں عرض کروں کہ جناب حضور کے دور میں مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، حضرات صحابہ نے قربانی دی، بلکہ اس مسیلمہ کذاب نے حضور کو خط لکھا تھا، مدینہ میں خط پہنچا ہے اور اس نے ہزاروں لوگوں کو مرتد کر دیا تھا. اپنے اوپر ایمان اس کے بہت سارے جو جنگجو تھے اس نے ان کو اپنا ایسا چکمہ دیا کہ وہ اسی کا کلمہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب اس کو ناز ہوا کہ میری اب کافی افرادی قوت ہو گئی ہے، اس نے مکہ مدینہ میں حضور کو خط لکھا، فرمایا اللہ نے تجھے نبوت عطا کی ہے تو اشرک فی امریکہ اشرکنی فی امرک، اپنے اس نبوت والے امر میں مجھے بھی شریک کر لو، مجھے بھی نبی مان لو، مدینہ اور حجاز کی طرف تم نبی ہو، یمامہ کی طرف میری نبوت کو تسلیم کرو. حضور نے ایک صحابی کو اس کے حالات جواب جو دینا تھا وہ دیا، لمبی چوڑی تفصیل ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری کو جاسوسی کے لیے بھیجا، جا کے حالات کا پتہ کرو کہ وہ لوگ کیا ہیں کیسے کر رہے ہیں. جناب یہ ایسا بدبخت تھا، اس کو پتہ چلا ایک صحابی رسول مدینہ سے حبیب بن زید انصاری آیا ہے، اس نے فوراً ان کو پکڑوا لیا، گرفتار کروایا، اپنے پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں. جناب اس نے سوال کیا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ میں نے کہا نعم انی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا اچھا اب بتا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟
تو یہ حبیب ابن زید کہنے لگے انی اسم لا اسمع ما تقول، میں تو بہرا ہوں، جو تو کہہ رہا ہے وہ مجھے نہیں سن رہا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے جی، جب رسالت محمدی کی بات تھی تو سن رہا تھا، اور جب میری بات آئی تو ظاہر ہے تو کہہ رہا ہے میں سننے کے لیے تیار، میں سنتا نہیں۔ اصل میں صحابی نے اپنا ایمان بتلایا ہے کہ ہمارے جیسا ہوتا تو کوئی وہاں پر تعویل کرتا، کوئی تعویل کا راستہ تلاش کر رہا ہوتا، تو حضرت حبیب ابن زید نے ایمانی جرت کا مظاہرہ کیا، فرمایا میرے نبی کی نبوت کے بعد جو نبوت کی بات بھی کرے وہ بات ہی سننے کے لائق نہیں ہے، میں کیسے تیری بات کو سن سکتا ہوں؟ اس نے کہا دیکھ، اگر میری نبوت کا اقرار نہیں کرے گا تو میں بوٹی بوٹی کروا دوں گا۔ اس نے کہا میں ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد عربی کی ختم نبوت سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے جلاد کو بلایا اور اشارہ کیا، پہلے کان نہ پھوسی کی، کان میں کہا اس کو ایک ہی دم گردن نہیں اڑانی جی، ایک ایک عضو کو کاٹنا ہے۔ اس نے کہا کہ بتا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا انی اسم لا اسمع ما تقول، میں تو بہرا ہوں، تیری بات ہی میں نہیں سن رہا، میں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ کے دور جا گرا، پھر کہا بتا اب اتشہد انی رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا انی اسم لا اسمع ما تقول، میں تو بہرا ہوں، میں تیری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ سن ہی نہیں رہا۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا، دوسرا ہاتھ نکاٹ دیا، اب ڈگمگانے لگے، لیکن اپنے آپ کو سہارا دیا کہ حبیب محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے آج قربانی ہے، اور قربانی بھی بڑے شاندار طریقے سے ہو رہی ہے، جب تک کھڑا ہے ڈولنا نہیں ہے جی۔ پھر اس نے کہا اتشہدو، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا لا اسمع ما تقول، میں نہیں سنتا جو تو کہتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا ایک اور ٹانگ کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دی گئی جی، گر گئے ایک طرف۔ بتایا اب بول کہ مجھے رسول مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اب ہمت نہیں تھی، خون بہت بہ چکا تھا، اب انہوں نے پھر اپنے چہرہ ہلا کے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ وفا شیاری کی ہے۔ اس نے چوتھی ٹانگ بھی کٹوا دی، اور حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت پہ سودا بازی نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا تھا، تو صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ نہیں پیش کیے؟ تابعین کی طرف چلی جائیے، جناب تابعین کا دور ہے، ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، زمانہ وہ تھا، حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن دور رہتے تھے، حضور تک پہنچ نہیں سکے، صنعاء کے رہنے والے تھے۔ اسود انسی نے جہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن صحابی کو دیکھا تھا، جو رسول کو دیکھے صحابی، جو صحابی کو دیکھے تابعی، مومن پکے تھے۔ انہوں نے جا کے اسود انسی کے وہاں پر گئے، اسود انسی نے کہا مسلمان، کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو بھی کہتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے؟ میں کہا ہاں میں کہتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور اس کے اسود انسی کے ذہن میں تھا کہ مسلمہ نے حبیب ابن زید کا حال کیا تھا، اس کو میں ڈراؤں دھمکاؤں گا، یہ تو تابعی ہے، یہ شاید باز آ جائے۔ کہا دیکھ تیرے لیے میں آگ تیار کرواتا ہوں، بڑی لمبی چوڑی آگ ہوگی، تجھے جلا دیا جائے گا۔ یہ ڈرانے کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جناب ایندھن اکٹھا ہو، تیل لایا جائے، اس کو جلایا جائے، بھرپور آگ جھلسے اور اتنے میں تیار ہو جائے۔ کہا دیکھو اب تو بالکل تیار ہو رہی ہے، تیاری شروع ہو چکی ہے، اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میری رسالت پر اسود انسی، صنعاء یمن کا علاقہ ہے، یمن کے دو حصے مشہور ہیں، ایک عدن ہے ایک صنعاء ہے۔ یہ جناب ابو مسلم خولانی صنعاء کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس سے کہا، اسود انسی نے کہا کہ جناب تجھے اس آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کہا میں حضور کی ختم نبوت سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آگ میں پھینکتا ہے تو پھینک دے، تو جو تو کر سکتا ہے کر، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، میں جس محمد عربی کی رسالت پر ایمان لے آیا ہوں، اب اس محمد عربی کی ختم نبوت سے سودا بازی نہیں کر سکتا۔
جی چنانچہ ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے جو آگ کا خالق ہے، جس مالک نے ابراہیم پر کے لیے جلائی جانے والی چیخا کو حکم دیا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ جناب حضرت ابو مسلم خولانی اس آگ میں گئے ہیں، آگ نے بال تک بھی نہیں جلایا، اور پورے مجمع کے سامنے پوری قوت کے ساتھ حشاش وشاش نکلے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسود عنسی کی جماعت چھوڑی اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے۔ تو ابو مسلم خولانی وہاں سے نکلے تو اب اس اسود عنسی نے کہا کہ ابو مسلم تو تابعی ہے، صحابہ کو دیکھنے والا ہے، اور میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور تو نے ظاہر ہے میری نبوت کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا، تو میں تجھے صنعاء میں نہیں رہنے دوں گا، تجھے یہاں سے دیس بدر کروں گا، نکل جا یہاں سے۔ انہوں نے اپنی بیوی اپنے 2 بچوں کو لیا، ایک اونٹ تھا، صنعاء سے چلے مدینہ طیبہ کی طرف، کئی دنوں کا سفر طے کر کے حضور کے شہر مدینہ میں پہنچے۔ تو حضور پہنچنے سے پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی عین ظہر کی نماز کا وقت تھا، مسلمان ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تسبیحات اور ذکر اذکار میں مشغول تھے۔ یہ آئے، انہوں نے اونٹ کو ایک کھوٹے سے باندھا اور اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑا اور خود مسجد کے اندر گئے۔ وضو تھا، وہاں پر بلند آواز سے کہا السلام علیکم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اونچی آواز سے سلام سنا تو میں نے اپنا چہرہ پھیرا کہ دیکھوں تو صحیح اتنی بلند آواز سے سلام کرنے والا کون ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی انہوں نے میرے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً نماز کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے کہا عجیب جوان ہے، سلام کیا ہے، سلام کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ حالت دیکھی تو بڑا غبار آلود، پراگندہ حال، پریشان حال، پراگندہ بال، سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ مٹی اور گرد کے آثار ہیں۔ جی تو کہا کہ لگتا ہے مسافر ہے، اور مسافر بھی کہیں دور سے آیا ہے، کئی لمبے دنوں کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا، اس نوجوان نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیرا، سلام کے بعد اب جب یہ اپنے وظائف اور دعا سے فارغ ہوا، میں نے کہا اینا انتا یا شاب، اور جوان کہاں سے؟ کہا انا من صنعاء، میں صنعاء سے ہوں۔ اچھا صنعاء میں سنا ہے ایک مردود نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے۔ کہا سنا ہے، وہاں پر میں نے ایک اور بات سنی ہے کہ وہاں پر ایک مسلمان گیا تھا اور وہ اپنے اسلام پر قائم تھا، اور اس نبوت کے دعوے دار اسود عنسی نے اس کے لیے آگ جلائی تھی۔ کہا ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ کہا سنا اس نوجوان کو اس آگ میں پھینک دیا تھا؟ کہا ہاں جی واقعی پھینک دیا تھا۔ کہا پھر؟ اور میں نے خبر تو پہلے پہنچ چکی تھی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اب کہا میں نے سنا ہے اللہ پاک نے اس نوجوان کی آگ سے ایسے ہی حفاظت کی تھی جیسے ابراہیم کی چیخہ نمرود نے حفاظت کی تھی۔ کہا ہاں جی ایسے ہی حفاظت کی۔ کہا اچھا یہ تو بتا تو نے اس نوجوان کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں جی۔ انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور کہا ہاں میں وہیں کو جوان ہوں، سوچا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بھی تو عمر تھے نا جی، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عجیب جی پیشین گوئی ہیں۔ فرمایا اے جوان تو نے اس جوان کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے۔ فرمایا اگر عمر جھوٹ نہیں بول رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہ جوان پھر تو ہی ہے جی۔ ابو مسلم خولانی کہنے لگے صدقتا یا عمر، اے عمر آپ نے سچ فرمایا ہے، واقعی میں ہی ہوں۔ میرے محترم دوستو، حضور کی ختم نبوت کے لیے حضور کے صحابہ نے قربانیاں دی کہ نہیں دی؟ حبیب ابن زید انصاری کا واقعہ آپ کے سامنے، جناب تابعین نے قربانیاں دی کہ نہیں دی؟ جناب
حضرت ابو مسلم خولانی کا واقعہ آپ کے سامنے، خدا کی قسم ہر دور میں تاریخ بھری ہوئی ہے، اور آج تو قربانیاں وہی مانگی جا رہی، قربانیاں بڑی آسان ہیں کہ آج دنیا کی ریاستوں میں پاکستان وہ واحد ریاست ہے جہاں پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کے لیے اللہ پاک نے آپ کے علماء کی برکت سے اس ملک کے پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس کروایا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانی، مرزائی، لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، یہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب سعودی عرب کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے، بڑی بڑی مسلم ریاستوں میں، کویت میں، جناب عرب امارات میں، دیگر اسلامی ریاستوں میں چلے جائیں، یہ قانون وہاں پر موجود نہیں ہے۔ خدا کی قسم پاکستان پر جناب تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں۔ حالات جتنے بھی ابتر ہو جائیں، یقین کیجئے مایوسی کی طرف نہ جائیے گا۔ پوری دنیا میں جو حضور کو ٹھنڈک پاکستان جیسے ملک سے مل رہی ہے، ایسی ٹھنڈک کسی اور ریاست سے نہیں ہے۔ جی یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا۔ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، گلی گلی میں نعرے لگ رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، جی پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے یہ نعرے لگائے تھے۔ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے تو خدا کی قسم جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کا قانون بھی اللہ نے اسی ریاست میں سب سے پہلے بنوایا۔ جی اور میں آپ سے عرض کروں، اس ملک میں تو کوئی قربانی نہیں مانگی جا رہی کہ جناب ٹانگیں کٹوا دو، ہاتھ کٹوا دو، گردنیں اڑوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جس قانون کو حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے، جو اس ملک کے علماء نے جناب 1974 میں 7 ستمبر کو یہ جو امتناع قادیانیت اور قادیانیت کو کافر قرار دیا تھا، یہ جو قانون بنا تھا، اس میں میرے اور آپ کے اکابرین موجود تھے۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ پارلیمنٹ کے اندر علماء کی پوری عوام کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ باہر عوام کی قیادت کر رہے تھے، اور پارلیمنٹ کے فلور پر جناب شاہ احمد نورانی بھی موجود تھے، پروفیسر غفور احمد بھی موجود تھے، جناب اور بھی دیگر اکابر علماء موجود تھے، اور اس وقت ایک پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا، اور آج مسئلہ اس قانون کے تحفظ کا ہے۔ پوری دنیا میں قادیانیت لابی، یہودی ایجنٹ اس ملک میں اس قانون کو ختم کروانا چاہتے ہیں، تو قربانی آپ سے صرف یہ مانگی جا رہی ہے، اس قانون کا تحفظ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جی سارے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جوان بھی، بوڑھے بھی، سارے حضور کے امتی ہیں، حضور پوری مخلوق کے نبی ہیں، تو ختم نبوت بھی سب کے لیے ہے، تو ظاہر ہے یہ ہم سب کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ تو آج دنیا کفر کو، قادیانیت کو پیغام دینے کا وقت ہے۔ 7 ستمبر کو ہمارے بزرگوں نے یہ قانون پارلیمنٹ سے پاس کروایا تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس قانون پر دستخط کیے تھے، اور وہ 7 ستمبر کا تاریخی دن تھا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اسی 7 ستمبر کی یاد میں جناب لاہور میں ایک کانفرنس رکھی ہے، جو حقیقت میں 7 ستمبر کو ہی ہے، کیونکہ رات کو ہے نا جی، 6 ستمبر ظاہر ہے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جناب 6 ستمبر کے بعد میں آنے والی رات وہ 7 ستمبر کی رات ہوتی ہے۔ جناب 6 ستمبر بروز بدھ شام کو مغرب کے بعد کرکٹ گراؤنڈ وحدت روڈ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہمارے سیاسی زعماء، مذہبی قائدین، تمام کے تمام مکاتب فکر کے علماء، ہمارے تمام کے تمام اکابر، قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح جناب اویس شاہ نورانی جمعیت علماء پاکستان کے، جناب اسی طرح اور بھی دیگر جماعتوں کے جناب مولانا ساجد میر صاحب، اور جناب مولانا اسی طرح اوکاڑا سے بھی دیگر بہت ساری جماعتوں کے علماء تشریف لا رہے ہیں، اور امت کو ایک ہو کر حضور کی ختم نبوت کا پیغام مشترکہ پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں کہ ہم حضور
حضور کے ختم نبوت کے سپاہی ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان۔ تو اب بتائیں کہ جناب 6 ستمبر کو ہم تو قربانی نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے 5-4 گھنٹے کا وقت ہے، اپنے اوقات آگے پیچھے کیجئے، حضور کی ختم نبوت کے اس قانون کا پہرا دیجئے، دیں گے انشاءاللہ، چلیں گے اس ختم نبوت کانفرنس میں بھرپور طریقے سے، آپ سے وہ بالکل قریب ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا جناب بیٹھنا اور ختم نبوت کے لیے قربانی دینا قبول فرمائے۔ اور صرف ایک بات اور عرض کر دوں کہ جناب آپ اپنے اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یقین جانیں اور بھی اپنے دوست احباب کو تیار کریں، اور بھی اپنے گھر کے افراد کو تیار کریں، باپ بھی جائے، بیٹا بھی جائے، بھائی بھی جائے۔ جناب حضور تو سب کے نبی ہیں، گھر کا ایک سرپرست جناب گھر پتی والا معاملہ نہیں ہے، چھڑ پتی والا معاملہ ہے، جناب سب کو دعوت دیں۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دن باقی ہیں، آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، جناب 6 ستمبر کو بدھ کے دن ہے، تو اس وقت تک انشاءاللہ دعوت دیں گے، دوستوں کو تیار کریں گے، بھرپور طریقے سے جائیں گے جی۔ اور جناب اس کے لیے جو جتنی آواز لگائے گا، یقین جانو ہمارے بزرگوں کا جناب یہ یقینی قول ہے کہ جناب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وفاداروں میں، جانثاروں میں شامل داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔